میں کوئل میرا باغ مدینہ صلی علی میری کو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے سونے چاندی کے پہاڑ بھی دیتا، سونے چاندی کے پہاڑ بھی دیتا، تب بھی فرماتے ہیں حسن بصری میں ان سارے پہاڑوں کو نبی کے میلاد پہ دیتا۔ سبحان اللہ۔ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی مقام ان کا نہیں ہے۔ سونے چاندی کے پہاڑ اللہ دیتا، میں ان چاندی سونے کے پہاڑوں کو نبی کے میلاد میں خرچ کرتا ہوں۔ خوش مناؤ، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، خوش نصیب ہے آپ حضرات، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ حضرات آؤ ذرا دیکھو نبی کا میلاد کیا ہے۔ نبی کا میلاد منانے کے لیے مالدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کا میلاد منانے کے لیے پیسہ کا بہت سا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ نبی کا میلاد منانے کے لیے دل میں نبی کا عشق ہونا چاہیے، حضرات آؤ ذرا دیکھیں، حضرات دیکھیں نبی کا میلاد، جو انسان نبی کا میلاد پڑھواتا ہے میرے آقا اس کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے آقا وہاں تشریف لاتے ہیں۔ آج آپ نے اپنے گاؤں کے اندر نبی کا میلاد رکھا ہے، نبی کے نام کا جلسہ رکھا ہوا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کا جہاں ذکر ہوتا ہے میرے آقا وہاں تشریف لاتے ہیں۔ آؤ ذرا مسلمانوں دیکھو اور اپنی نظریں ذرا ہماری طرف کرو اور ذہن ذرا قریب لاؤ۔ حضرات دیکھو نبی کا میلاد جو انسان پڑھواتا ہے اس کے گھر پر کیسے رحمتیں اترتی ہیں، کیسے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرات خلیفہ بغداد نے ایک مرتبہ اپنے محل میں نبی کا میلاد منایا، نبی کے میلاد کی نبی کے نام پر اس نے ایک محفل رکھی، ایک جلسہ اس نے اپنے محل میں رکھا۔ حضرات اس نے اپنے قریبی اپنے خاص لوگوں کو بلانے کے لیے آنے کے لیے دعوت نامے بھجوائے، اس نے کارڈ چھپائے، کارڈ اپنے قریبی لوگوں کو بھجوائے جو اس کے چاہنے والے تھے، جو اس کو ماننے والے تھے۔ اس خلیفہ نے وہ کارڈ اپنے لوگوں کو بھجوائے اور کہا کہ فلاں تاریخ میں عشاء کی نماز کے بعد خلیفہ کے محل میں نبی کا میلاد ہوگا، نبی کے نام کا جلسہ ہوگا، نبی کے نام کی محفل سجائی جائے گی۔ حضرات اب جب یہ اعلان گاؤں میں ہوا، جب اعلان محلے کی مسجد میں ہوا تو سارے محلے کے لوگوں نے بھی سنا کہ آج بادشاہ کے محل میں نبی کا میلاد ہوگا، آج نبی کا میلاد ہوگا، بادشاہ کے طرف محل میں نبی کے نام کی محفل سجائی جائے گی۔ حضرات اسی محلے میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کا جوہر انتقال کر چکا تھا، اس کی ایک لڑکی تھی، اس کے علاوہ اس کے گھر میں کوئی موجود نہیں تھا، دونوں ماں بیٹی گھر میں تھی، ان کے علاوہ گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ جب اس عورت کے کان میں آواز پہنچی کہ آج بادشاہ کے دربار میں، آج بادشاہ کے محل میں نبی کا میلاد ہوگا، خلیفہ کے محل میں نبی کے نام کی محفل سجائی جائے گی، اس نے کہا چلو ہم بھی چلیں گے۔ حضرات اب نماز عشاء کا وقت ہو گیا، اس نے نماز عشاء پڑھی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد حضرات اب وہ جانے کے لیے تیار ہوئی، اس نے اپنی بیٹی کو لیا اور لینے کے بعد نبی کے میلاد میں حاضری کے لیے، نبی کا میلاد سننے کے لیے وہ بادشاہ کے محل کی طرف چل رہی ہے، محل کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات چلتے چلتے جیسے ہی وہ عورت بادشاہ کے محل کے قریب پہنچتی ہے، دروازے پر مین گھر کا دروازے پر پہنچتی ہے، دروازے پر بیٹھے ہوئے چپراسی نے اس عورت کو روک لیا اور روک کر کے پوچھا کہاں جا رہی ہو خاتون؟ اس نے عورت نے کہا ارے تمہیں پتہ نہیں ہے اعلان ہوا تھا کہ خلیفہ کے محل میں نبی کا میلاد ہے، لہذا ہم نبی کے میلاد میں آئے ہیں، نبی کی محفل میں آئے ہیں، نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا چپراسی نے تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ پہنچا تھا، تمہارے پاس کوئی کارڈ گیا تھا، تمہارے پاس کوئی انویٹیشن گیا تھا، آخر تم کیسے آئی ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں پہنچا، مسجد میں اعلان ہوا تھا، میرے کانوں میں اعلان کی آواز آئی، میں آواز سن کر کے میلاد سننے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا نہیں واپس چلی جاؤ، اس محفل میں وہی جائے گا، بادشاہ کے محل میں میلاد سننے کے لیے وہی جائے گا جس کو بادشاہ کی طرف سے بلاوا گیا ہوگا، بادشاہ کی طرف سے دعوت نامہ گیا ہوگا۔ حضرات جب اتنا کہا وہ عورت وہاں سے واپس آنے لگی، جیسے ہی وہ عورت واپس گھر آئی اس کی بچی نے اپنی ماں سے کہا ماں
یا دنیا میں ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے، دنیا میں ہم غریبوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ماں ہمیں غریب سمجھ کر کے، ہمیں کمزور سمجھ کر کے نبی کا میلاد سننے کے لیے نہیں جانے دیا، نبی کی محفل میں نہیں جانے دیا۔ ماں اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے، ماں نے کہا بیٹی نہیں کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے محل میں نبی کا میلاد سننے کے لیے ہمیں نہیں جانے دیا، کوئی بات نہیں ہے، ہم اپنے کچے مکان میں، اپنے ٹوٹے مکان میں، اپنے چھوٹے مکان میں نبی کا میلاد پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بنیاد بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، علامہ مولانا مشیر رضا برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، بہت خوب۔ ماں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں، انہوں نے محل میں نہیں جانے دیا، ہم اپنے کچے مکان میں، اپنے چھوٹے سے مکان میں، ٹوٹے مکان میں نبی کا میلاد پڑھیں گے۔ تم نبی کا میلاد سننا بیٹھ کر کے، ہم پڑھتے جائیں گے تم سنتے جانا۔ حضرات اب ماں بیٹی دونوں بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھنے کے بعد ماں کہہ رہی ہے بیٹی سنو نبی جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا میں بے شمار برائیوں کا دور دورہ تھا، نبی دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، انسان برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹی جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو سماج کے اندر بیواؤں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ بیٹی سنو جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو مکے کی سرزمین پر عرب میں ایک قانون تھا، جب کسی کی یہاں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی وہ باپ بچی کو ماں کی گود سے چھین لیتا تھا، میدان میں گڑا کھود کر کے زندہ بیٹی کو دفن کر دیتا تھا۔ بیٹی کہہ رہی سنو، ماں کہہ رہی بیٹی جب نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے بڑا برائیوں کا دور دورہ تھا، انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی، انسان تو انسانیت نہیں تھی، لوگ ہر جو چھوٹا انسان بڑے سے ڈرتا تھا، غریب امیر سے ڈرتا تھا، بڑا خوف کا ماحول تھا، بڑا خراب ماحول تھا، لوگ تڑپ رہے تھے، لوگ سسک رہے تھے، بڑا خراب ماحول تھا۔ بچی سے ماں کہتی ہے بیٹی سنو ہندوستان کا ماحول تو یہ تھا جب نبی پیدا نہیں ہوئے تھے کسی جوان عورت کا شوہر مر جاتا تھا یا تو اس بیوی کو اس شوہر کی چتا کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا 6 مہینے کے لیے ایک قید خانے میں قید کر دیا جاتا تھا، 6 مہینے کے بعد اس کو اس کوٹلی سے نکالا جاتا تھا، اس کے چہرے پہ کالک لگائی جاتی تھی، کالک لگانے کے بعد اسے ایک جانور پر بٹھا کر کے شہر میں گھمایا جاتا تھا۔ یہ ذہن و فکر دینے کے لیے یہ کتنی منحوس عورت ہے۔ حضرات بیٹی سے ماں کہہ رہی ہے بیٹی سنو جب نبی تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں بڑا خراب ماحول تھا، دنیا میں تمام برائیاں تھی، لیکن جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو نبی نے اعلان کر دیا اے لوگو سنو اب کوئی بھی انسان اپنی بیٹی کو زندہ نہیں مارے گا، اب زندہ دفن نہیں کرے گا۔ نبی نے آنے کے بعد اعلان کر دیا اے لوگو سنو جس کا شوہر مر جائے گا اس بیوہ عورت کو بھی سماج میں جینے کا اتنا حق ہوگا جتنا دوسری سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا زندہ باد۔ میرے آقا نے اب وہ عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی ذرا سنو تو میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، بڑا برائیوں کا دور دورہ تھا، برائیاں تمام برائیاں عام تھی، اتنی برائیاں تھی لوگ زنا کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے، فخر محسوس کرتے تھے، لوگ جمعہ کھیلتے تھے فخر محسوس کرتے تھے، برائیاں لوگ کرتے تھے، گناہ لوگ کرتے تھے، لیکن گناہ کرنے کے بعد لوگ گناہ کرنے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بڑا اندھیرا تھا، دنیا میں بڑی تاریکی تھی، لیکن جب نبی دنیا میں تشریف لائے 12 ربیع الاول کے دن صبح صادق کے بعد جب مکہ کی سرزمین پہ آقا تشریف لائے تو آقا کے آنے کے بعد دنیا میں نور پھیل گیا، دنیا میں روشنی پھیل گئی، آقا تشریف لائے برائیوں کا خاتمہ ہو گیا، آقا تشریف لائے سماج میں معاشرے میں بیواؤں کو جینے کا حق مل گیا، نبی تشریف لائے اب بچیوں کو جینے کا حق مل گیا، آقا تشریف لائے آقا نے کہا سنو اب کوئی بھی عورت کو مارے گا نہیں، عورت بیوہ عورت کو سماج میں جینے کا اتنا حق ہوگا۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ عورت
जब बच्ची की शक्ल में घर में आएगी तो जन्नत बन करके आएगी। सुभान अल्लाह। जब ये शादियों करके दूसरे घर में जाएगी तो वहां भी जन्नत बन करके जाएगी। सुभान अल्लाह। और जब इसकी औलाद होगी, जब ये बुढ़ापे को पहुंचेगी तो उसी जन्नत को अल्लाह ने इनके कदमों पे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाह। नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, नामा मौलाना मुशीर रज़ा बरकाती साहब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। और वो लोग कान खोल के सुन ले जो इस्लाम पर गलत टिप्पणी करते हैं, कहते हैं इस्लाम ने बच्चियों को कोई हक नहीं दिया, औरतों को कोई हक नहीं दिया। वो लोग इल्जाम लगाते हैं इस्लाम ने औरतों को कैद करके रख दिया है। अमा सुनो, नबी के आने के बाद, पैदा होने के बाद अगर सबसे पहले किसी को आजादी मिली है तो औरतों बच्चियों को। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले नबी के मिलाद की खुशी औरतों बच्चियों को मिली है। कैसे? आओ इशारा देकर के बात आगे बढ़ाऊंगा। हज़रात जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अबू लहब की खातिमा थी सुबैबा, खुद सुबैबा खातिमा थी। अबू लहब ने कहा जाओ खातिमा पता करके आओ मेरे भाई अब्दुल्ला के यहाँ लड़का पैदा हुआ, लड़की। खातिमा गई दौड़ते हुए पता किया अब्दुल्ला के यहाँ क्या पैदा हुआ। पता ये चला कि अब्दुल्ला के यहाँ लड़का पैदा हुआ है। अबू लहब का भतीजा आया है, दौड़ती हुई है सुबैबा आई। आने के बाद कहा मालिक आपको खुशखबरी हो, मुबारक हो। कहा किसकी मुबारक, किस चीज की खुशखबरी? कहा तुम्हारा भतीजा आया है, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। बेटे आने की खुशखबरी, नबी की पैदाइश की खुशखबरी जैसे अबू लहब को थी। अबू लहब ने कहा सुबैबा अब तक तू हमारी गुलाम थी, आज के बाद तू आजाद हो गई है। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तुम्हें आजाद कर दिया गया है, गुलामी की जंजीरों से आजाद कर दिया है। अब तुम्हें आजाद कर दिया, अब तुम गुलाम नहीं हो हमारी। तो पता ये चला नबी की आमद का सदका सबसे पहले बच्चियों को मिला। सुभान अल्लाह। उनको जिंदा गाड़ दिया जाता था, उनको मिला। और सुनो प्यारे, हाथ उठा के बोलते हो ना सुभान अल्लाह। अभी कारी उमर रजा साहब ने, हमारे भाई रिजवान भाई ने और इन सब ने आपको बार बार कहा हाथ उठा करके बोलिए। ये ऐसे नहीं कहा है, इसलिए कहा ताकि आपका फायदा हो जाए। आपका फायदा हो कैसे? अबू लहब काफिर था ना, कुफ्र पे उसका इंतकाल हुआ। उसने नबी की आमद जब सुनी थी अपनी खादमा से, तो उंगली से इशारा करके कहा था कि तूने मुझे इतनी बेहतरीन खुशखबरी दी है, लिहाजा मैं तुझे आज से आजाद करता हूँ। उंगली से इशारा करके कहा था, उंगली उठाई थी ना ऐसे करके। अल्लाह ने उस पर इतना करम किया मरने के बाद कब्र में, तो किसी ने उसे ख्वाब में देखा, कहा अबू लहब कब्र में कैसी बीत रही है? का क्या बताएं, जब से मरा हो ना तरह तरह के अजाब नाजिल होते हैं, तरह तरह की मुसीबतें परेशानियां नाजिल होती हैं। लेकिन जब पीर का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, मंडे का दिन आता है, अजाब में कमी कर दी जाती है, परेशानियां कम कर दी जाती हैं। और जब मुझे कब्र में प्यास लगती है, मैं अपने कलमे वाली उंगली को मुंह में दाखिल करता हूँ, अल्लाह पानी पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का इतना बड़ा करम तुझ पे कैसे? कब्र में उंगली से पानी कैसे? ये उंगली जो है ना, ये उंगली मैंने आका की पैदाइश की खुशी में उठाई थी। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक काफिर इंसान नबी की मोहब्बत में हाथ उठा करके उंगली से इशारा करके बच्ची को आजाद कर दे, अल्लाह उस पे इतना करम फरमाए। हम तो गुलामाने रसूल है, आशिक़े रसूल है, जब नबी की मोहब्बत में हाथ उठाएंगे तो इंशाअल्लाह हम पर। सुभान अल्लाह। अब सुनो प्यारे, अब सुनो, माँ कह रही बेटी जब नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, बड़ा बुराइयों का दौर दौरा था, लेकिन आका तशरीफ लाए
تو دنیا کے اندر روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، برائیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرات اب میلاد پڑھتے پڑھتے تقریباً سحری کا وقت ہو گیا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو ماں نے کہا بیٹی اب ہم لوگ اپنے پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں، اب یہیں پر ختم کرنے کے بعد ہم لوگ اب سحری کھاتے ہیں کیونکہ سحری کا وقت ہو گیا ہے، اب ہم لوگ روزہ رکھیں گے، صبح کا سحری کھا لیتے ہیں۔ حضرات اب دونوں ماں بیٹی کی سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد اب ماں نے کہا بیٹی اب نماز پڑھ کے ہی سوئیں گے فجر کی، کیونکہ اگر ابھی سو جاتے ہیں تو فجر میں ہو سکتا آنکھ نہ کھلے، اس لیے تھوڑا سا اور بیدار رہتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر سوتے ہیں۔ حضرات سحری دونوں ماں بیٹی نے کھا لی ہے۔ سحری کھانے کے بعد جیسے ہی نماز فجر کا وقت ہوا ماں نے کہا بیٹی ہم لوگ تازہ وضو کر لیتے ہیں، اس کے بعد نماز فجر پڑھتے ہیں، جاؤ ذرا باہر جو دروازے پر نل لگا ہوا ہے وہ لوٹا لے کر کے جاؤ، ذرا پانی لے آؤ۔ حضرات اس خاتون نے اپنی لڑکی کو کہا جاؤ پانی لے کر کے آؤ۔ اب اس کی لڑکی ماں کے کہنے کے مطابق لوٹا لے کر کے اپنے گھر کے دروازے پر باہر جو نل لگا ہوا تھا اس پر پہنچی۔ جیسے ہی لڑکی نے دروازہ کھولا باہر نکلنا چاہتی تھی، لڑکی کیا دیکھ رہی ہے؟ اس کے دروازے پر بڑی حسین و جمیل والے کوئی شخص کھڑے ہیں، نورانی چہرے والے کوئی کھڑے ہوئے ہیں۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ دروازے کے باہر بڑے نورانی چہرے والے، حسین چہرے والے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نورانی چہرہ ہے، لڑکی نے دیکھا اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کہا ماں ذرا باہر نکل کے آؤ، ماں ذرا باہر نکل کے آؤ۔ ماں نے بیٹی کی آواز سنی، باہر ماں نکل کر کے آئی، کہا بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ کہا بیٹی بیٹی نے کہا ماں یہ دیکھو حسین چہرے والے دروازے پر کون ہے، نورانی چہرے والے دروازے پر کون ہے؟ جب عورت نے دیکھا، دیکھ کر کے عورت نے کہا ارے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ ہمارے گھر کے دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ تو بتائیں ہماری چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہیں؟ ہمارے گھر کی چوکھٹ کو کیوں چوم رہے ہو؟ تو آنے والے نے کہا ارے خاتون تو نے پہچانا نہیں؟ کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا سن لے تو نے نبی کا میلاد پڑھا تھا، میں کوئی اور نہیں، میں غوث پاک عبدالقادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بڑے پیر ذرا یہ بتائیے، غوث پاک ذرا یہ بتائیے، عبدالقادر جیلانی ذرا یہ بتائیے، آپ ہمارے گھر کے دروازے پر آئے ہیں، ہماری چوکھٹ کو چوم رہے ہیں، ہماری چوکھٹ کو بوسہ دے رہے ہیں، آخر چوکھٹ کیوں چوم رہے ہیں؟ سنیں مسلمانوں خوش ہو جاؤ گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں ارے خاتون تجھے پتا نہیں تو نے نبی کا میلاد پڑھا تھا، تیری محفل میں آقا مدینے تک تشریف سبحان اللہ، زندہ باد۔ شاعر کہتا ہے وہاں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگنے کچھ کہے مکتے کا بھلا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدر قیامت کے سپاہی لڑائی کرے، صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن لے عورت، تیرا میلاد سننے کے لیے آقا مدینے تشریف لائے تھے، جہاں جہاں آقا کے قدم پڑے ہیں میں آقا کے ان قدموں کے نشان کو چوم رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تیری چوکھٹ کو نہیں چوم رہا ہوں، جہاں جہاں میرے مصطفیٰ کے قدم پڑے ہیں ان کے نشان کو چوم رہا ہوں، کیونکہ آقا کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، محبت دیکھی جاتی ہے۔ جو محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ نبی کے نام کی محفل سجاتا ہے آقا اس پر کرم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کرم کی بارشیں ہوتی ہیں اس پر۔ اسی لیے تو اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا، امام احمد رضا بڑے اچھے انداز میں پکار اٹھتے، عرش حق مسند رفت رسول اللہ کی، دیکھیں حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہوں ہم رسول اللہ کے، جنت رسول سبحان اللہ، رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، کتنا بڑا شعر اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، اعلیٰ حضرت نے آخر میں کہہ دیا کہ اے محبوب یا رسول اللہ، آپ کی تعریف میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کا پیدا کرنے والا رب قدیر۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مداح حضور، اس سے
کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ سبحان اس سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھ لیے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حضرات